ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أسلم ما في الوجود. سر الله في كل موجود. نقطة دائرة الوجود. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود. مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں آپ حضرات. محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، مسلسل آپ کے سامنے مودت اہل بیت پر گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ لوگ مودت اہل بیت کا ثبوت دیتے ہوئے صبح سے لے کے شام تک اور پھر آدھی رات تک ذکر آل محمد سماعت کرتے ہیں. یہ آپ کے لیے باعث شرف بھی ہے، باعث برکت بھی ہے، اور باعث نجات بھی ہے. اس لیے کہ ذکر آل محمد انسان کی نجات کا ذریعہ ہے، چاہے وہ خطابت کے ذریعے ہو اور چاہے سماعت کے ذریعے ہو. دیکھیے، اگر آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو گفتگو کرنے میں مجھے آسانی ہو جائے گی. یہ مجمع اگر ایک جگہ جمع ہو جائے کیونکہ یہ وقت بہت نیند کا وقت ہے، لیکن یہ بیداری اس بات کا ثبوت ہے کہ جسموں پر کسی کی بھی حکومت ہو لیکن دلوں پر حسین کی حکومت ہے، اور آپ حسین کی اس عزاداری میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. دیکھیے، ایک سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ کسی بستی میں جائیں یا اگر آپ گزر جائیں کسی بستی میں
ضعیف العمر انسان ہیں، آپ ہیں، تو اگر کوئی نوجوان سلام نہ کرے تو ہمارے بزرگوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہیں کہتے، بلکہ کہاں جاتے ہیں؟ اس کے والد صاحب کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ آپ کا لڑکا سلام نہیں کرتا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ آپ کا لڑکا سلام نہیں کرتا۔ بلکہ طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ اگر نوجوان نے سلام نہیں کیا تو اگر بڑا اس کو سلام کر لے، ایک بار کرے گا، دو بار کرے گا، تیسری مرتبہ کرے گا، چوتھی مرتبہ اس نوجوان کو خود غیرت آئے گی، چوتھی مرتبہ خود غیرت آئے گی اور خود سلام کرے گا۔ لیکن چونکہ دیکھیے سلام کرنا ہے مستحب، کیا ہے؟ سلام کرنا مستحب ہے، اور سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ سب مل کے بولیں گے جواب، سلام کا جواب ہے واجب، اور یہ ایسا واجب ہے کہ اگر نماز میں کوئی انسان ہو، نماز کے عالم میں ہو، اور آنے والا شخص سلام کرے تو نمازی پر واجب ہے کہ حالت نماز میں اس کے سلام کا جواب دے، اس کے سلام کا جواب دے۔ لیکن جواب جو ہے وعلیکم السلام نہیں ہوگا، وعلیکم السلام نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے آ کر کہا سلام علیکم تو نمازی بھی سلام علیکم ہی کہے گا۔ بہت توجہ، کیا کہے گا؟ سلام علیکم۔ تو کیا ہے نماز کا جواب؟ واجب ہے، نماز کا جواب ہے واجب۔ اب دنیا ہم پہ اعتراض کرتی ہے کہ ہمیں ٹارگیٹ کلنگ کیا جا رہا ہے، ہمیں مارا جا رہا ہے، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے افغانستان میں ہو۔ افغانستان کے شیعوں کے لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ ہر مجلس میں، ہر نماز میں آپ افغانستان کے شیعوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور وہ ان کی جانیں محفوظ رہے، سلامت رہے۔ اس لیے کہ جو حالات ہیں افغانستان کے، ساری دنیا فکر مند ہے افغانستان کے شیعوں کے لیے۔ تو ایک شیعہ ہونے کے ناطے ہمارا یہ ناطہ ہے، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ان کے حق میں آواز اٹھائی جائے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے۔ ہاں عزیزو، تو سلام کا جواب ہے واجب۔ دنیا ہم کو مار رہی ہے، دنیا ہم کو ختم کر دینا چاہتی ہے، دنیا ہم کو تباہ برباد کر دینا چاہتی ہے کہ ذکر آل محمد نہ رہے، اہل بیت کا ذکر نہ رہے، ان کے ماننے والے نہ رہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ جب انسان کوئی شیعہ صبح اٹھتا ہے، اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، نماز فجر پڑھتا ہے، نماز فجر پڑھنے کے بعد نماز ظہر پڑھتا ہے، اس کے بعد نماز مغرب پڑھتا ہے، تو تینوں ٹائم نماز کے بعد کیا کہتا ہے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ اس کے بعد کس کی زیارت ہوتی ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام کی۔ بہت توجہ۔ اس کے بعد امام عصر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ زیارت کے الفاظ ہیں، اے حسین غریب آپ پر ہمارا سلام ہو۔ تو جو چیز ہم پر واجب ہے، کسی نے سلام کیا آپ کو تو آپ پر جواب واجب ہے، لیکن معصوم پر بدرجہ اولا اوجب ہوتا ہے، بدرجہ اولا اوجب ہوتا ہے۔ تو ہم دنیا کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم 3 مرتبہ دن میں سلام کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اپنے اماموں کو، امام تک اپنا سلام پہنچاتے ہیں، جواب میں ہمارے مولا بھی ہمیں جواب دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سلامتی کی دعا حسین کرے، بہت توجہ، جس کی سلامتی کی دعا حسین کرے، جس کی سلامتی کی دعا امام رضا کرے، جس کی سلامتی کی دعا امام زمانہ کرے، اس قوم کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عشق شبیر کے سانچے میں ہمیں ڈھالا ہے، کیونکہ ہم عزادار ہیں نا، ہمارا مقصد ہے حیات کیا ہے؟ عشق شبیر کے سانچے میں ہمیں ڈھالا ہے عزادار
تو معیار میرا بالا ہے، اس کے شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے، ہوں عزادار تو معیار میرا بالا ہے، ارے جان دے دوں گا عزائے، جان دے دوں گا عزائے شہ والا کے لیے، میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے، میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے۔ تو یہ ہمارا مقصد حیات ہے، عزاداری، اور عزاداری اتنی پسند ہے اللہ کو، اتنی پسند ہے اہل بیت کو کہ جس وقت رسول نے یہ واقعہ سنایا ہے نا تو بی بی نے دعا کی کہ میرے بابا کون ہوگا جو ہمارے بچوں پہ روئے گا؟ تو رسول نے کہا تھا کہ اللہ حسین کے شیعہ پیدا کرے گا اور وہ شیعہ حسین پر روئیں گے۔ تو یہ ہے عظمت عزا کہ جو آپ اس کو درک کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ مجھے نبی کریم کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں نبی نے کہا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن حتی، اس حدیث پر غور کریں، اس کے ترجمے پر غور کریں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن حتی یکون احب الیہ من ولدہ ومالہ۔ جو ادب سے آشنا ہے ان کے لیے ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ حدیث ہم نے جس کتاب سے لی ہے، یہ حدیث ہم نے جس کتاب سے لی ہے اس کتاب کا نام ہے صحیح مسلم۔ علی شان بھائی توجہ، جس کتاب سے ہم نے یہ حدیث لی ہے اس کتاب کا نام ہے صحیح مسلم۔ اور اب ہر مسلم کا فرض ہے کہ وہ صحیح مسلم کی بات کو تسلیم کرے۔ بہت توجہ، اب ہر مسلم کا فرض ہے کہ وہ صحیح مسلم کی بات کو تسلیم کرے۔ اگر کوئی مسلم صحیح مسلم کی بات کو تسلیم نہیں کرتا تو پھر وہ مسلم صحیح مسلم کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ بہت توجہ، تو نبی نے کہا کہ والذی نفسی بیدہ لا یؤمن حتی یکون احب الیہ من ولدہ ومالہ۔ تم میں سے یعنی کن میں سے؟ امت مسلمہ، اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا کب تک؟ کہ جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد اور مال سے زیادہ نہ چاہے۔ بہت توجہ، کب تک مومن نہیں بن سکتا؟ کہ جب تک مجھ محمد کو لا یؤمن، مومن بن نہیں سکتا کہ جب تک مجھ محمد کو اپنی اولاد اور مال سے زیادہ نہ چاہے۔ تو میں اس حدیث کو لے کر پورے عالم اسلام سے سوال کرتا ہوں کہ وہ کون سی شخصیت تھی کہ جو رسول اللہ کے بستر پر اپنے بیٹے علی کو لٹا رہے تھے؟ بہت توجہ، وہ کون سی شخصیت تھی کہ جو اپنے بھتیجے کے بستر پر اپنے بیٹے کو لٹا رہی تھی؟ اور جناب ابو طالب نے ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ کنٹینیو 3 سال تک جناب ابو طالب نے امام علی کو سلایا کہ اگر کفار و مشرکین حملہ کریں، بہت توجہ، اگر کفار و مشرکین حملہ کریں تو میرا بیٹا علی قتل ہو جائے، بھتیجا بچ جائے۔ میرا بیٹا چاہے علی قتل ہو جائے، بھتیجا بچ جائے۔ اور دیکھیے ایک نفسیانی بات کرتا ہوں میں، اگر جناب ابو طالب علیہ السلام نے امام علی کو رسول اللہ کے بستر پر سلایا تو اس میں کمال کی بات تو ہے، لیکن جناب ابو طالب سے بڑا کمال ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا۔ وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ لوگ صاحب اولاد ہیں وہ جانتے ہیں، کیونکہ ماں کا دل بنسبت باپ کے نرم ہوتا ہے۔ ماں کا دل جو ہوتا ہے بنسبت باپ کے نرم ہوتا ہے۔ اگر جناب
ابو طالب نے سلایا تو کمال تو ہے، لیکن سب سے بڑا کمال تو جناب فاطمہ بنت اسد کا تھا کہ جس نے اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے بھتیجے کو چاہا کہ اگر کفار و مشرکین حملہ کریں تو علی بھلے ہی قتل ہو جائے، محمد بچ جائے۔ لیکن یہ متعصب مورخین نے لکھا ہے کہ علی کی ماں کی کوئی عظمت نہیں ہے، علی کی ماں کا کوئی مقام نہیں ہے، علی کی ماں کی کوئی منزلت نہیں ہے۔ لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا والوں کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی عظمت کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی، جس کی عظمت کو کعبے کی دیوار نہ روک سکی ہو، اس کو مخالفین کے قلم کیا روکیں گے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو جناب ابو طالب نے امام علی کو 3 سال تک بستر رسالت پر سلایا اور ہر چند کوششیں کی ہیں۔ اب دیکھیں عظمت جناب ابو طالب کیا ہے۔ یہ 2 ہستیاں ایسی ہیں، ایک تو جناب ابو طالب ہیں اور ایک جناب خدیجہ ہیں۔ ان کا اسلام پر اتنا بڑا احسان ہے کہ جس وقت ان دونوں ہستیوں نے دنیا سے رحلت کی ہے نا، تو نبی نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، یعنی غم کا سال قرار دیا۔ لیکن اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی جناب ابو طالب کی وفات آئے یا جناب خدیجہ کی وفات آئے تو ہمیں چاہیے کہ کم از کم ایک دن ان شخصیتوں کے لیے منایا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو جناب ابو طالب نے امام علی کو لٹایا۔ اب دیکھیں ایک فیصلہ آپ کے لیے میں سنا دیتا ہوں۔ فیصلہ کیا ہے؟ ایک مفتی ہے کہ جن کا نام ہے شمس الدین، مفتی شمس الدین، اور مفتی شمس الدین کے پاس کچھ لوگ پہنچے کہ جن کے دل میں بغض علی بھرا ہوا تھا، اور پہنچنے کے بعد کہنے لگے اے مفتی صاحب، آپ کا امام علی علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت توجہ، آپ کا امام علی علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اب جیسے ہی مفتی شمس الدین نے اتنا سنا تو کہنے لگے علی علی ضرورت ہے، علی ہدایت ہے، علی صراط ہے، علی صادق ہے، علی فاروق اعظم ہے، علی صدیق اکبر ہے، علی شوہر بطول ہے، علی نبی کا داماد ہے، علی حسنین کا بابا ہے۔ اب جیسے ہی مولوی شمس الدین نے، مفتی شمس الدین نے امام علی علیہ السلام کے یہ فضائل پڑھنا شروع کیے تو جو آنے والے تھے پریشان ہو گئے اور کہنے لگے ہم تو علی کے بارے میں آپ سے کچھ اور معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ بھائی علی اگر اسلام میں نہ ہو تو اسلام پروان نہیں چڑھتا، کوئی سی جنگ ایسی نہیں ہے جو علی کے بغیر فتح ہوئی ہو۔ مولوی شمس الدین امام علی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں نے جب امام کی فضیلت کو سنا تو سننے کے بعد مولوی شمس الدین سے سوال کیا کہ اے شمس الدین صاحب، اصل میں مسئلہ یہ ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ تمام باتیں سچی ہیں، لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام پر ایک شخص کے قتل کا الزام لگا۔ اب ہمیں معلوم یہ کرنا ہے، کیونکہ آپ ہم سے زیادہ علم میں ہیں، آپ کو معلومات زیادہ ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اگر الزام لگا ہے تو آپ کا امام علی علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت توجہ اس جملے پر، آپ کا امام علی علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیونکہ امام علی پر قتل کا الزام لگا۔ تو مفتی شمس الدین نے کہا کہ دیکھو، اگر امام علی پر قتل کا الزام لگا تو الزام 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ الزام کیا ہے؟ 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ اگر الزام لگا تو وہ الزام 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا تو الزام سچا ہے، بہت توجہ، یا تو الزام سچا ہے
یا الزام جھوٹا ہے؟ سوال کرنے والے کھڑے ہو گئے کہ مفتی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ فیصلہ سنائے دیتا ہوں کہ اگر امام علی پر قتل کا الزام لگا تو یا تو الزام سچا ہے یا الزام جھوٹا ہے۔ جب مفتی شمس الدین نے یہ دونوں باتیں کہی کہ یا تو الزام سچا ہے یا الزام جھوٹا ہے، لوگوں نے سوال کیا، کہا کہ اگر الزام سچا ہے تو کیا ہے؟ اگر الزام سچا ہے تو کیا ہے؟ مفتی شمس الدین کہنے لگے کہ سنتا جا، اگر الزام سچا ہے تو قتل ہونے والے بلعنت، بہت توجہ، اگر الزام سچا ہے تو قتل ہونے والے بلعنت، اور اگر الزام جھوٹا ہے تو الزام لگانے والے بلعنت، بہت توجہ، اگر الزام سچا ہے تو الزام قتل ہونے والے بلعنت، الزام جھوٹا ہے تو الزام لگانے والے بلعنت۔ اس کے بعد کہنے لگے اس کے بعد بھی کوئی بات ہے کیا؟ مفتی صاحب نے کہا کہ دیکھو یہ بات میں اپنی دل سے، اپنے دماغ سے، اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ نبی نے کہا تھا کہ یا علی آپ جس کو قتل کریں گے، بہت توجہ، یا علی آپ جس کو قتل کریں گے وہ بھی جہنمی ہوگا، یا علی آپ جس کو قتل کریں گے وہ بھی جہنمی ہوگا، اور جو آپ کو قتل کرے گا وہ بھی جہنمی ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یا جگہ جگہ پم کر کے حسین کا ماتم، جگہ جگہ پم کر کے حسین کا ماتم، مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا لوں گا، جگہ جگہ پم کر کے حسین کا ماتم، مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا لوں گا، فرشتے نوحہ پڑھیں گے کروں گا میں ماتم، لحد میں جا کے بھی میں انجمن بنا لوں گا، لحد میں جا کے بھی میں انجمن بنا لوں گا۔ تو یہ ہے امام علی کی شان، کیونکہ ہر دور میں جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں، ہمارے معصومین نے، ہمارے اماموں نے ان حکومتوں سے ٹکر لی ہے اور حق کا پرچم بلند کیا ہے اور اللہ اور رسول کی بات کی ہے، لیکن جہاں جہاں بھی ہمارے اماموں نے اللہ اور رسول کی بات کی ہے، چونکہ اللہ کی بات، رسول کی بات حق ہے اور حق کے سامنے ہوتا ہے باطل، تو جب بھی دشمنوں نے دیکھا ہے، حکومتوں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے دل ان کی طرف جھک رہے ہیں، تو لہٰذا دشمنوں نے یہ چاہا کہ کیوں نہ ان اماموں کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے، بہت توجہ، کیوں نہ ان اماموں کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے تاکہ ہماری حکومت کو جو خطرے ہیں وہ ختم ہو جائیں، حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے، بہت توجہ، صلوات پہ حضرات بن کے، امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے اور ہمارے امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے، تو مامون رشید کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں امام کے وجود سے اس کی حکومت تباہ نہ ہو جائے، حکومت کا تختہ نہ پلٹ جائے، تو لہٰذا اپنے مشیروں کو بلانے کے بعد کہنے لگا کہ کوئی ایسی تدبیر، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ یہ امام اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہم ان کا قتل کرا دیں اور ہم پر الزام نہ آئے، ہم امام کا، بہت توجہ چاہتا ہوں، قتل کرا دیں اور ہم پر قتل امام کا الزام نہ آئے۔ مشیروں نے کہا کہ ایسا ہے کہ اگر بازار میں جا رہے ہوں تو کسی جاسوس کے ذریعے قتل کرا دو، ہمارا نام نہیں آئے گا۔ بادشاہ کو یہ مشورہ پسند نہ آیا۔ کسی نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب نماز کی حالت میں ہو تب حملہ کراؤ، کہا کہ نہیں، کوئی اور تدبیر بتاؤ۔ ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا تم ایسا کرو کہ جنگل سے کچھ شیروں کو منگواؤ، بہت توجہ، جنگل سے، امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ ہے اور حاکم وقت یہ چاہتا ہے کہ امام کا خاتمہ کر دے، کہ جنگل سے
کچھ بھوکے شیروں کو منگواؤ، ان بھوکے شیروں کو منگوانے کے بعد کچھ دن قید خانے میں بھوکا رکھو، اور امام کو بلاؤ، اور امام کو یہ کہہ کر بلاؤ کہ آپ یہ بتائیے کہ ان میں کون سا شیر اچھی نسل کا ہے اور کون سا شیر بری نسل کا ہے۔ جب بھوکے شیر امام کو قید خانے میں پائیں گے تو امام کو پھاڑ کھائیں گے، امام کو نگل جائیں گے، لہٰذا چونکہ جانور تو بے عقل ہوتا ہے، امام کا کام تمام ہو جائے گا اور ہماری حکومت کا اس میں کوئی ہاتھ نظر نہ آئے گا، اور تم امام کے قتل سے بری ہو جاؤ گے۔ کیا ہے یہ امام کے قتل کی تدبیر ہے، یہ پلاننگ ہے کہ امام کو آج قتل کر دیا جائے گا۔ اب دیکھیں، قاصد چلا امام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ تجھے کہ آقا آپ کو امام وقت نے، تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے، اب وقت کے امام ہیں، پہچان گئے کہ دشمن کی چال کیا ہے۔ امام نے سنا کس نے بلایا ہے، کہا کہ بادشاہ نے بلایا ہے دربار میں۔ کہا کیا بات ہے، کہا کہ بس وہی بتائیں گے بات کیا ہے، آپ چلیں ہمارے ساتھ۔ امام قاصدوں کے ساتھ دربار میں پہنچے، دربار میں پہنچنے کے بعد ملاقات ہوئی حاکم وقت سے۔ حاکم وقت نے کہا کہ آئیے آپ کا استقبال ہے۔ امام نے کہا کہ اے مامون، مجھے کیوں طلب کیا ہے، مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہا کہ اے فرزند رسول، کیونکہ میں نے کچھ شیر منگوائے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان میں یہ بتائیں کہ کون سا شیر اچھی نسل کا ہے۔ امام نے جیسے ہی یہ بات سنی تو امام کا جواب سنے، امام نے کیا کہا؟ امام کہنے لگے اے مامون، تجھے کب سے نسلوں کی تمیز ہو گئی؟ اے مامون، تجھے کب سے نسلوں کی تمیز ہو گئی؟ کہنے لگا کہ نہیں آقا، میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ اچھی نسل کے جانور اپنے پاس رکھوں۔ پلاننگ کیا تھی کہ جیسے ہی امام اندر جائیں گے بھوکے شیر امام کو پھاڑ کھائیں گے اور ہماری حکومت کا کوئی نام نہ ہوگا۔ اور اب جیسے ہی امام نے سنا تو امام کہنے لگے اے مامون، تو نے شیر منگائے ہیں اپنے لیے ہے نا؟ کہا کہ جی مولا۔ کہا کہ تو ایسا ہے، میرے ساتھ چل، میرے ساتھ چل ذرا قید خانے میں اشارہ کر کے بتاؤں گا کہ کون سا شیر اچھی نسل کا ہے اور کون سا شیر بری نسل کا ہے۔ اتنا سننا تھا، مامون گھبرا گیا، پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ مولا بس آپ دور سے اشارہ کر دیجئے، آپ بس دور سے اشارہ کر دیجئے گا، میں پہچان لوں گا۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو نہیں جانا چاہتا تو مت جا، میں جاتا ہوں اور میں بتاؤں گا کون سا شیر اچھی نسل کا ہے۔ بہت توجہ، تاریخی جملہ آپ کے حوالے کروں گا، کون سا شیر اچھی نسل کا ہے اور کون سا شیر بری نسل کا ہے۔ اب پورا دربار ہے، تماشا دیکھنے والے ہیں، بادشاہ کے موالی حوالی سب موجود ہیں، اس ہی انتظار میں ہیں کہ امام داخل ہوں، امام داخل ہوں اور بھوکے شیر امام کا خاتمہ کریں۔ اب جیسے ہی یہ اللہ کا شیر، بہت توجہ، اب جیسے ہی یہ شیر خدا کا شیر، یہ اللہ کا شیر قید خانے کی طرف چلا اور جب قید خانے میں داخل ہوا تو بھوکے شیروں نے امام کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ تمام شیروں نے امام کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ کوئی شیر امام کے قدموں کو چومتا ہے، کوئی ابا کو چومتا ہے، کوئی ہاتھوں کو چومتا ہے، کوئی قدموں کا بوسہ دیتا ہے۔ امام نے اس منظر کو دیکھا، سارا مجمع اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ امام رضا نے حاکم وقت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اے حاکم وقت، ان تمام شیروں کو خرید لے، ان تمام شیروں کو خرید لے۔ سوال آیا کیوں خریدوں؟ امام نے کہا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام شیر میرے قدموں میں آ گئے ہیں، یہ تمام کے تمام شیر میرے قدموں میں آ گئے ہیں۔ اور اتنا یاد رکھنا کہ جو ہمارے قدموں میں آ جاتا ہے ان کی نسلیں اچھی ہوتی ہیں،
ان کی نسلیں اچھی ہوا کرتی ہیں۔ امام نے پھر کہا کہ حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں، حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں، رکھا ہمارے ہاتھ میں سارا نظام کیوں۔ اے مامون سنتا جا، حق نے بنا دیا ہمیں قائم مقام کیوں، رکھا ہمارے ہاتھ میں سارا نظام کیوں، گر تو کہے تو ان کو زبانیں عطا کروں، یہ یا علی مدد نہ کہے میں امام کیوں۔ گر تو کہے تو ان کو زبانیں عطا کروں، یہ یا علی مدد نہ کہے میں امام کیوں۔ تو دنیا والوں نے ہر مقام پر ہمارے اماموں کا امتحان لیا، اور جس نے بھی امتحان لیا ہے نا، قسم خدا کی خود رسوا ہوا ہے، خود ذلیل ہوا ہے، کیونکہ ساری عزتیں اہل بیت سے متمسک ہیں، اہل بیت سے ہٹ کر کسی کو عزت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور اسی لیے ہم فخر کرتے ہیں ان امام باڑوں میں آتے ہوئے، ان عزا خانوں میں آتے ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے جب میں یہاں پہ آیا تو مجھے آغا مشرف صاحب نے اپنی اس زری کا مشاہدہ کرایا، اس زری کی زیارت کرائی، اور میں نے تقریباً 6 سال نجف میں گزارے ہیں۔ یہ زری اتنی مقدس ہے اور اتنی اہم اور اتنی بابرکت زری ہے کہ جو نقشہ کربلا معلیٰ میں امام حسین علیہ السلام کی زری کا ہے، اس کے برابر میں جناب ابراہیم المجاب ہیں، جناب حبیب ہیں، سیم وہی نقشہ، ایک بھی چیز کے اندر رد و بدل نہیں ہے، جو آپ کو یہ بالکل سیم زری نصیب ہو رہی ہے۔ اور آپ کی بستی کے لیے یہ زری اس لیے بھی ایک تحفہ ہے کیونکہ اب وہ زمانے ختم ہو گئے، وہ کاریگر ختم ہو گئے، وہ جو پہلے زمانے میں ہوتے تھے، اور یہ امام حسین علیہ السلام کی طرف سے آپ کی بستی کے لیے تحفہ ہے، کیونکہ یہ امام کی طرف سے آئی ہے۔ تو جو چیز امام سے منسوب ہو جاتی ہے وہ چیز ہمارے لیے لائق احترام بن جاتی ہے۔ تو آج 7 محرم الحرام ہے، اور آپ لوگ صبح سے لے کر ابھی تک جناب قاسم علیہ السلام کا پرسہ بی بی زہرا کو دے رہے تھے، امام حسن کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، رسول خدا کے یہاں پیش کر رہے تھے۔ کون ہے قاسم؟ امام حسن علیہ السلام کی نشانی قاسم، امام حسن علیہ السلام کی نشانی قاسم۔ جس وقت امام حسن علیہ السلام کو زہر دغا دیا گیا ہے نا، تو امام کے کلیجے کے 72 ٹکڑے تشت میں آ گئے، اور امام قریب مرگ ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کے قریب جناب قاسم علیہ السلام آئے، اور امام حسن نے ان کو اپنے کلیجے سے لگا لیا۔ جناب فروا نے کہا کہ اے بیٹا قاسم، تمہارے بابا شدید مصیبت میں ہیں، تم سینے سے اتر آؤ۔ تو امام حسن نے کہا اے فروا، میرے بیٹے قاسم کو میرے سینے پر رہنے دو، اس لیے کہ جب سے میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے تو میری نگاہوں کے سامنے کربلا کا منظر آ گیا ہے، مجھے کربلا یاد آ رہی ہے۔ ہاں عزیزو، امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے امام حسن کا کہ جو گھر سے گیا ہے تو دوبارہ گھر میں واپس آیا۔ آپ نے سنا ہے کسی غریب سے غریب انسان کا جنازہ اگر گھر سے چلا جاتا ہے دفن ہونے کے لیے تو دوبارہ واپس نہیں آتا، لیکن ہمارا امام حسن علیہ السلام اتنے غریب ہیں کہ دشمنوں نے تیروں کی بارش کی، تیر برسائے، امام کا جنازہ واپس آ گیا۔ اب جیسے ہی جنازہ واپس آیا ہے نا،
اور بی بی زینب کو یہ خبر ملی ہے، اور بی بی زینب نے امام حسن کے جنازے کو دیکھا، تو جنازے کو دیکھنے کے بعد بی بی زینب اپنے بھائی حسین سے لپٹ گئی، اپنے بھائی حسین سے لپٹ گئی۔ فضہ نے سوال کیا، اے زینب، لاشا تو حسن کا ہے، تم حسین کے کیوں بوسے لے رہی ہو؟ جناب زینب نے جواب دیا، اے فضہ، میں نے سنا تھا، میں نے اپنی ماں سے سنا تھا کہ میرا بھائی حسن امیر ہے، بھائی حسین غریب ہے۔ میں یہ منظر دیکھ رہی ہوں کہ جب امیر کے جنازے میں اتنے تیر ہیں تو غریب کے جنازے میں کتنے تیر ہوں گے۔ ہاں عزیزو، امام حسین مظلوم کربلا پہنچے ہیں، 7 محرم ہے، اور 7 محرم سے پانی بند ہوا ہے۔ تاریخ نے نہیں لکھا، تاریخ نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ امام حسین یا جناب علی اکبر یا جناب قاسم نے پانی کب پیا تھا۔ تاریخ تو یہ بتاتی ہے نا کہ 7 محرم سے بچوں پر پانی بند ہو گیا تھا۔ ہاں عزیزو، ہاں عزیزو، جب عاشور کا روز آیا ہے نا، اور امام حسین علیہ السلام کی طرف سے انصار چلے گئے، اقربا چلے گئے، تو جناب قاسم علیہ السلام آئے ہیں، اے امو جان مجھے رن کی اجازت دیجیے، اے امو مجھے رن کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ امام حسین نے کہا کہ اے میرے بیٹا قاسم، اے میرے بیٹا قاسم، تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ آپ کے یہاں بھی شادیاں بھی ہوئی ہوں گی نا، مہندی بھی آپ نے اٹھائی ہوگی۔ ہے میرے بیٹا قاسم، تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تمہیں کیوں کر اجازت دوں؟ اتنا سننا تھا۔ جناب قاسم علیہ السلام اپنے خیمے میں پہنچے، یہ بات اپنی والدہ گرامی سے بیان کی کہ اے والدہ گرامی، امو جان رن کی اجازت نہیں دیتے۔ جناب ام فروا کو امام حسن کی وہ وصیت یاد آ گئی کہ جب میرا بھائی حسین کربلا کے میدان میں نرغے آدھا میں گرا ہو اور میرا بیٹا قاسم اس وقت مضطرب بے چین ہو، تو میں نے قاسم کے بازو پر ایک تعویذ باندھا ہے، اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا اور حسین کی خدمت میں بھیج دینا۔ ہاں عزیزو، تعویذ کو کھولا گیا، تعویذ کو کھولا، عبارت پڑھی، جناب قاسم نے پڑھی، تعویذ پر لکھا ہوا تھا، اے میرے بیٹا قاسم، جب روز عاشور میرا بھائی حسین غریب مصیبت بلا ہو جائے، مصیبت میں گرفتار ہو جائے، تو تم میری طرف سے میرے بھائی حسین کی مدد کرنا اور ان پر شہید ہو جانا۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم نے اس خط کو امام حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے آقا نے اس تعویذ کو اپنی آنکھوں سے لگایا، لگانے کے بعد گریہ کرنے لگے، اے میرے بھائی حسن، تمہاری وصیت کو پورا کرنا ہے۔ ہاں عزیزو، جناب قاسم علیہ السلام میدان میں پہنچے، رن کی اجازت ملی، تیار ہو کر امام حسین نے سوار کرایا اور میدان میں پہنچے۔ جناب قاسم علیہ السلام کی عمر ہے 13 برس، اور اتنے کم سن ہیں کہ جناب قاسم کے پیر رکاب میں نہیں رکھے جا رہے، اتنا کم سن ہے یہ جوان کہ ان کے پیر رکاب میں نہیں رکھے جا رہے۔ ازرق شامی کے جو بہت بڑا پہلوان تھا، اس نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے حملہ کیا، فنار کر دیا۔ دوسرے کو بھیجا، فنار کر دیا۔ 7 بیٹے تھے، 7 بیٹوں کو جناب قاسم نے وہ جنگ کی ہے کہ فنار کر دیا۔ اس کے بعد ازرق شامی کہتا ہے کیونکہ اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، میں اس سے خود جنگ کروں گا۔ ازرق شامی وہ جوان تھا، وہ سپاہی تھا کہ جو اکیلا 1000 کے لشکر کا سامنا کرتا تھا، اور اب جب وہ ازرق شامی جناب قاسم کے سامنے لڑنے کے لیے آیا ہے نا، تو ادھر امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو دست دعا کے لیے بلند کیا اور کہا، یا اللہ میرے بھتیجے قاسم کی خیر ہو،
میرے بھتیجے قاسم کی خیر ہو۔ جناب قاسم نے ازرق شامی کو فنار کر دیا۔ اس منظر کو عمر سعد ملعون نے دیکھا کہ یہ کون نوجوان ہے کہ جس نے اتنے بڑے پہلوان کو قتل کر دیا۔ ارے اس پر حملہ کرو، جس طریقے سے ہو اس کو گھیر لو۔ قاسم کو گھیرا، مشرق کے گھوڑے مغرب، مغرب کے گھوڑے مشرق۔ کسی ظالم نے پیچھے سے قاسم کے سر پہ ایسا وار کیا، ایسا نیزہ قاسم کے سر پہ مارا، قاسم سے سنبھلا نہ گیا۔ قاسم زین سے زمین پر آئے، آواز دی، اے امو جان، اے امو جان میری مدد کو آئیے۔ ہاں عزیزوں، ادھر سے امام حسین چلے، قاسم کی لاش پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔ آقا حسین پہنچے، اے میرے بیٹا قاسم کہاں ہو؟ اگر قاسم زندہ ہوتے تو آواز دیتے، اے امو جان میں کہاں ہوں، میں یہاں ہوں، لیکن جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہوا میں بکھر گئے۔ ہاں عزیزو، تاریخ نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ابا کے دامن کو بچھایا، ابا کے دامن کو بچھایا، اور تاریخ میں 3 جنازے ہیں۔ بہت توجہ، یہ مصائب کا نیا گوشہ ہے۔ تاریخ میں 3 جنازے ہیں کہ جو کسی گلے میں رکھ کر لائے گئے۔ ہم نے تاریخ کو پڑھا تو ہمیں پہلا جنازہ تو ہمارے مولا علی کا تھا کہ جب ضربت لگی ہے تو مسجد کوفہ سے ایک گلے میں رکھ کر مولا کو لایا گیا۔ دوسرا واقعہ بغداد کے پل پر ہمارے ساتھ ہوئے امام کا لاشا ظالم نے کمبل میں لپیٹ کر بغداد کے پل پر چھوڑ دیا۔ تیسرا واقعہ جناب قاسم کا ہے کہ جب آقا حسین سے قاسم کا لاش کے ٹکڑے دیکھے نہ گئے تو مولا حسین نے اپنی ابا کے دامن میں قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ میری طرف دیکھے مجمع، اور امام حسین نے اس گٹھڑی کو اپنی کمر پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد خیمے کی طرف چلے ہیں۔ ادھر سے سیدانیوں میں انتظار ہے کہ حسین قاسم کو بچا لائیں گے۔ اب جو آقا حسین نے گٹھڑی کو کھولا تو قاسم کے لاش کے ٹکڑے نظر آئے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پروردگارہ ہمارے جتنے بھی گناہیں کبیرہ اور گناہیں صغیرہ ہیں ان کو معاف فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ دعا کے لیے بلند ہیں، پروردگارہ ان ہاتھوں پر اپنی رحمت، برکت اور نعمت نازل فرما۔ پروردگار جو بیمار ہیں صدقے میں آل محمد کے ان مومنین کو شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہے ان کے قرض و غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عزائے سید الشہداء میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ حجت آخر امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔